السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن سلام یا زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب، ان کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. مولانا ناصر عباس صاحب ہمارے ساتھ تھوڑی دیر پہلے ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. علامہ رضی جعفر نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اب علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. میں مولانا صاحب کی طرف بڑھوں گا، لیکن پہلے علامہ صاحب کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب، گفتگو یہ ہو رہی ہے، اور تھوڑی دیر پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آج کا دن بڑا اہم ہے، 9 محرم الحرام. کربلا والوں پر تو آج کے دن بڑی قیامتیں گزر گئیں، کیونکہ اب یہ سب پتہ ہے انہیں کہ کل کیا ہونا ہے. ظہر میں جنگ شروع ہوگی، عصر تک ختم ہو جائے گی، سارے گھر کے جوان کٹ جائیں گے، بیویوں کی سروں سے چادریں کھینچی جائیں گی. یہ ایک ظلم اور ستم کی داستان ہے جو اپنی جگہ پر الگ ہے. امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے کرب و بلا کی طرف نکلے تو کوفے کی طرف تھے. کرب و بلا میں انہیں روک دیا گیا. وہ یہ سوچ کر نہیں نکلے تھے علامہ صاحب کہ جنگ کریں گے. وہ یہ چاہتے تھے مسلسل کہ میں بیعت نہیں کروں گا، مجھے جانے دیا جائے. ہمیں جو ایک میسج ان کی ذات اقدس سے ملتا ہے کہ جنگ نہیں کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے، اتمام حجت سے کام لینا ہے، ظالموں اور اشقیاء کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، جیسے کہ شیخو پوری صاحب نے کہا کہ ڈٹے رہنا ہے. لیکن ہم آج کیا کرتے ہیں علامہ صاحب کہ ہم جتنے ظالم ہیں، جتنے ہمارے دشمن ہیں، جتنے اغیار ہیں، ان کی بیعت کے لیے بھی تیار رہتے ہیں، اور اپنوں سے جنگ پر آمادہ رہتے ہیں. وہ اپنوں سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے. وہ بہرحال ان کو یہ کہتے تھے کہ بھئی تم سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ، تم کیا کرنے جا رہے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم تو اپنے لیے جہنم کے انگارے بھر رہے ہو. وہ ان کو در حقیقت اصلاح کرنا چاہ رہے تھے کہ تم مجھے مار رہے ہو، مجھے مطلب سبط رسول کو قتل کرنے جا رہے ہو. تو یہ جو آج ہمارے اندر دوسروں کے آگے جھک جانا، ان کی بیعت کر لینا، ان کی ہر بات مان لینا، وہ ہمارے فوجی مار کے چلے جائیں، وہ ہم پر ڈرون اٹیکس کریں، ہمارے قبائلی علاقوں کو تباہ و برباد کر دیں، ہم پر مسلط کریں کہ ناموس رسالت کا قانون آپ بدل دیجئے، ختم نبوت کے معاملات پر ہمیں ڈکٹیٹ کریں. تو امام حسین تو ختم نبوت کے سب سے بڑے پاسبان تھے، ہے نا، ختم نبوت کی. تو یہ ختم نبوت کو لنک کرتے ہوئے ذرا آپ یہ بتائیے کہ ہم اتنے اتاولے کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہم اغیار کے آگے جھک جائیں اور بس ان کی ہر بات مان لیں. علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. صدق اللہ مولانا العظیم. ڈاکٹر صاحب، بہت حالات حاضرہ کے عین مطابق آپ نے سوالات کیے ہیں، اور کرب و بلا کا جو سبق ہے اور کرب و بلا کا جو حاصل ہے اس کے متعلق آپ نے گفتگو ماشاءاللہ فرمائی ہے. دیکھیے، یہ حقیقت ہے کہ محرم الحرام کا حرمت و عزت والا مہینہ جب آتا ہے، اور محرم الحرام کی عزت و حرمت زمانہ جاہلیت میں بھی مسلم تھی، لیکن آج جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر کربلا والوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اہل بیت اطہار کی وہ قربانیاں. اور بہت خوبصورت فرمایا آپ نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے ایک اشکال کی اور ایک شبے کا رد بھی فرما دیا. میڈیا پر بیٹھ کر لوگ باتیں کرتے ہیں ورسز نمبر فلاں اور چیپٹر نمبر فلاں، اور ٹائی پہن کے اور اسکالر بن کے جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اقتدار لینے کے لیے گئے تھے. جی. آپ نے خوب فرمایا کہ وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. جنگ کرنے کے لیے کوئی گود کے بچوں کو اور پردہ نشیر خواتین کو لے کر نہیں جاتا ہے. جی. اگر انہیں اقتدار چاہیے ہوتا تو وہ صحابہ کا لشکر تیار کرتے، صحابہ کرام کو تیار کرتے. وہ ننھے علی اصغر کو لے کر اور پردہ دار خواتین کو لے کر نہ نکلے کہ میں جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آج اس گے گزرے دور کے اندر ڈاکٹر صاحب کسی کی گلی محلے کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے تو کیا گود کے بچوں کو اور خواتین کو لے کے باہر، بلکہ کہتے ہیں دروازہ بند کرو خواتین، ہم ہیں موجود، ہم بات کریں گے. تو یہ سب سے بڑے شبے کا جو اس وقت میڈیا ہی پر بیٹھ کے کیا جاتا ہے، خدا تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے کہ آپ نے میڈیا ہی پر بیٹھ کر اسی سٹیج پر، اسی بینچ پر بیٹھ کر اس کا رد کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر اقتدار لینے نہیں گئے تھے، بلکہ اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے گئے تھے. اپنا سب کچھ لوٹا دیا
اور استقامت، اور آپ نے جو استقامت کی بات کی تو آپ تو استقامت کا پہاڑ کوہ ہمالیہ بن گئے. اور صاحب آج کسی کا بچہ اگر ایک رات کے لیے بیمار ہو جائے تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن جس کے بچوں کی لاشیں سامنے موجود ہوں اور بچے تڑپ رہے ہوں لیکن پھر بھی ایک لمحے کے لیے انسان استقامت سے نہ ہٹے، یہ پھر آل بیت اطہاری. تبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تمہارے پاس، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، میں تمہارے پاس ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنے آل بیت اطہار چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ بالکل صحیح. قرآن کی ہم بات کرتے ہیں نا، قرآن کا تذکرہ کرتے ہیں تو پوچھنے کی بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن تو چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن کے ساتھ آل بیت اطہار، دو حدیثیں یہ مسلم شریف کی کلمات میں بخاری شریف میں کہ میں بالکل سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ آل بیت اطہار. تو آل بیت اطہار کو کیوں قرآن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کی بات کی؟ مفسرین کرام نے نقل فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آنا ہے جب قرآن کے احکامات کو، حدود اللہ کو بالکل پامال کیا جانے لگے گا، احکامات قرآن کو مٹانے لگیں گے، تو اس وقت محافظت کے لیے آل بیت اطہار میدان میں. واہ واہ واہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہمیں ایک منزل دے دی، ایک سمت دے دی، ایک راستہ بتا دیا کہ میرے حفاظت وہ کریں. سبحان اللہ. قرآن اللہ کا ہے اور ایسا ہی ہوا. لیکن یزید سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہی کہتا تھا کہ آپ بیٹھ جائیں حضور، بیٹھ کر آپ کو جو چاہیے سب کچھ پیش کیا جائے گا، آپ کو نذرانے بھی ملیں گے، سب کچھ ملیں گے. سعد نے کوشش کی سب کچھ جی آپ بیٹھ جائیں یہاں پر. آپ نے فرمایا نہیں، میں اپنے نانا جان کے دین کو تباہ و برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھوں گا. اور اس کی ایک ہی تمنا تھی کہ آپ میرے معاملات پر ایک سند رکھ دیں، آپ اپنا مبارک ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں، بیعت کر لیں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ ہاتھ کہ جس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لیا، حضور کی گود میں پلے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، من احب حسینا فقد احبنی. جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنی گود میں پالیں وہ اپنا مبارک ہاتھ یزید پلید کے ہاتھ میں دیں. میں ایک پورا میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک دوست بڑے ناراض ہونے لگے، کہنے لگے جی یزید کو برا نہ کہیں آپ. دیکھیں ایسا نہ کریں آپ، اس پر کوئی باقاعدہ طور پر کوئی تخصیص کے ساتھ کوئی برا بلا نہیں کہہ سکتا. میں نے کہا قرآن کی بات کرتے ہو، رات دن لوگوں کو قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہو، قرآن نے نہیں کہا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. جو لوگ زمین میں فساد پھیلائیں، قطع رامی کریں، فساد فی الارض کریں، ان پر تو اللہ کی لعنت تھی. تو پھر زمانے میں کس پر اللہ کی لعنت؟ اللہ. آپ بتائیے کہ زمین فساد فی الارض یزید سے بڑھ کر کس نے کیا؟ بے شک. جس نے مسجد نبوی کے اندر آ کر گھوڑے باندھے، مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر خون بہایا، خانہ کعبہ پر سنگباری کرائی اور حملہ کرایا، خانہ کعبہ کا غلاف جل جاتا ہے. مسجد نبوی کے اندر اور سب 3 دن تک ظاہراً اذان نہیں ہوتی ہے، اور پھر بھی کہا جائے کہ نہیں یزید کو کچھ نہ کہیں، ورسز نمبر فلاں اور چیپٹر نمبر فلاں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی اور نعوذ باللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اقتدار لینے کے لیے گئے تھے. اقتدار لینے کے لیے نہیں بلکہ یہ بتانے کے لیے گئے تھے کہ سب کچھ چلا جائے. سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین. بنیاد رکھ دی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یقیناً ایک اسلام تسلسل ہے شہداء کا، اور سب سے بڑی جو قربانی میں سمجھتا ہوں بچوں کی اور گھر بار کی اور ساری خاندان نبوت کی جو قربانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان کے اندر پیش کی، اور قیامت تک. آج لوگ یہ بات کرتے ہیں، میں ایک بات کہتا ہوں کہ آج ہم دعا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جو لوگ یزید کے نمائندے ہیں، یزید کے دوست ہیں، اس کو امیر المومنین اور رشید ابن رشید کے اندر جو کچھ لکھا گیا میں تذکرہ نہیں کرتا ہوں، لیکن آئے آج ایک دعا کرتے ہیں، اور اس دعا پر آپ ہی آمین کہیں گے، اور پوری دنیا آپ کے ذریعے کروڑوں لوگ سن رہے کہ جو یزید سے پیار کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر تھا، فلاں تھا. خدا ان کا حشر یزید کے ساتھ. آمین ثم آمین. اور ہم کہتے ہیں امام حسین نواسۂ رسول حق پر تھے، ان کے ساتھ ظلم ہوا. یقیناً ان کے پاس رخصت کا راستہ بھی تھا، عزیمت اور رخصت دونوں راہیں موجود تھیں، لیکن وہ رخصت والے نہیں تھے. قرآن نے باقاعدہ کہا ہے، بیٹھے ہوئے سب قرآن رات دن قوم کو سناتے ہیں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. قرآن نے باقاعدہ راستہ دیا، لیکن امام حسین نواسۂ رسول رخصت کے راستوں پر چلنے کے لیے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں پالا تھا. اور زمانہ بچپن کے اندر، زمانہ طفولت طفلی کے اندر یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ آپ کی شہادت ہونی ہے، لیکن کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہوں کہ یا اللہ یہ واقعہ نہ ہو، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت نہ ہو. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے اس نواسے کو ہمت عطا فرمائے. تو آج اگر کوئی بیٹھ کر یہ بات کرتا ہے فرانس اور امریکہ سے چندے جمع کرنے کے بعد کہ یزید کی تائید کے اندر، تو ڈاکٹر صاحب آپ کے ذریعے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ان کا حشر یزید کے ساتھ کرے، اور ہمارا حشر میدان معاشر میں
آل بیت اطہار اور امام حسین رضی اللہ آمین تعالیٰ ثم آمین ثم آمین.